اللہ خلاق عالم نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، اسی زبور مقدس دے اندر لکھ دیتا ہے من بعد الذکر، ذکر کرن دے بعد، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بے شک روح زمین میرے نیک بندیاں دی وراثت ہے۔ دوستوں نے عزیز، خلاق عالم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ روح زمین کوئی ایک ٹکڑا نہیں، ایک تھا نہیں، ایک قلعہ مربع نہیں، ایک گاؤں شہر نہیں، مکمل روح زمین جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے نیک بندیاں دی وراثت ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ ذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اج 4 کلے پہلی ہوئے نا تے بندہ دوجیاں نو بندہ ہی نہیں سمجھدا، تے میرا رب فرماندا جڑا نیک بندہ ہے ساری کائنات ہوندی میں وراثت بنا دیتی ہے۔ اللہ فرماندا ہے ساری تھاں ہوندی ہے، یہ پوری روح زمین جو ہے نا نیک بندیاں دی وراثت ہے، نیک بندیاں دی وراثت ہے۔ یہ روح زمین جو ہے یہ باقی جڑے نے نا یہ تے زمینہ واسطے لڑن والے جھگڑن والے، زمینہ دے واسطے خون ریزیاں کرنے والے، زمینہ واسطے فساد کرنے والے، یہ تو ایک دنیا دا لعب و لعب ہے، دنیا دے کھیل تماشا نے، دنیا دی ایک عجیب طرح دے جو ہے لوگ ایسے، اور دنیا دا کھیل تماشا اور آن والیاں واسطے ایک عبرت ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں تو پناہ عطا فرمائے۔ میرا رب اعلان قرآن دے اندر واضح طور تے قرآن دی نص قطعی تو ثابت ہے۔ اللہ اعلان فرماتا ہے، رب فرماتا ہے جڑا میرا نیک بندہ ہے ساری روح زمین دا وارث ہے۔ نیک بندہ جیڑا بھی ہے وہ روح زمین دا وارث ہے۔ 1 2 4 5 10 15 کلے مربعوں دی بات نہیں، پوری روح زمین دی اللہ واضح کر کے فرما رہے ہو وارث ہے یہ پوری روح زمین دا نیک بندہ۔ تو سامعین محترم، اسی جنہاں دا تذکرہ کرنا ہے وہ سلطان الہند عطائے رسول حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دا یوم وصال 6 رجب شریف نو ہی ہے، اور آپ دا عرس مبارک ہندوستان دی سرزمین اجمیر شریف دے اندر شیان شان طریقے دے نال منعقد ہوندا ہے، اور لکھاں کروڑاں آپ دے غلام مختلف ملکاں تو آ کے شرکت کرتے ہیں۔ خواجہ صاحب برے صغیر اور پاک اور ہند دے اندر خاندان چشتیہ دے سب تو بڑے بزرگ نے۔ اج دے جمعۃ المبارک دے اندر مختصر جہاں وقت دے اندر خواجہ صاحب دی بارگاہ دے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرنے انشاءاللہ میری اور تہاڈی سب دی حاضری جو ہے یہ حضور سلطان الہند عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دے رجسٹر دے اندر لگ جائے گی انشاءاللہ۔ تو سامعین محترم، خلاق عالم نے فرمایا میں زبور مقدس دے اندر لکھ دیتا ہے بہت سارے ایسے احکام نے کہ جڑے پہلیاں کتاباں دے اندر موجود نے، لیکن قرآن نے ان احکام نو تبدیل کیتا ہے، اور ایک فیصلہ ہے جو زبور دے اندر بھی اوہی ہے تے اللہ دے قرآن دے اندر بھی اوہی ہے، اور قیامت تک جو ہے یہ جاری بھی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی زبور مقدس دا فیصلہ قرآن دے اندر بھی محفوظ کیتا ہے کہ ذکر کرن تو بعد معلوم ہویا کہ جڑا اگے مضمون آ رہے ہے اس دا تعلق ذکر کرنے والے دے نال ہے، ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت بڑی دولت ہے، مسلمانوں کو خالی نہیں بیٹھنا چاہیے یا ذکر کردے رہنا چاہیے، زیادہ تو زیادہ باوضو رہنا چاہیے۔ وضو جو ہے نا، وضو یہ مسلمان دا اصلہ ہے، وضو مسلمان دا اصلہ ہے۔ ولیاں دے کول نا
اصلہ نہیں ہوندا، اصلہ لیڈراں دے کول ہوندا ہے، اور جتنا ہی انہاں دے کول کلاشن کوفاں اصلہ اور چیزاں ہوندیاں نے اتنا ہی زیادہ ڈردے نے مارے نہ جائیے، کوئی مار نہ دے، دشمن دا پتہ نہیں، وہ ہر ٹائم جو ہے اصلے دے رہندے نے۔ اور ولیاں دا جڑا اصلہ ہے نا وہ باوضو رہنا ہے، ولی باوضو رہندا ہے، ذکر کردا ہے، باوضو بندے دا قدرتاً روب بن جاندا ہے، ان دا روب ہی وکھرا ہوندا ہے۔ یہ سارا جو ہے نا وضو دا کمال ہے، ذکر دا کمال ہے، اور اس سنتاں دا کمال ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بے شک روئے زمین میرے نیک بندیاں دی وراثت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ تفسیر کے اندر فرمانے نے کہ ان الارض یعنی جنت، جنت دی زمین نیک بندیاں دی وراثت ہے۔ غور کرو، جدو جنت جو ہے وہ نیک بندیاں دی وراثت ہے تے دنیا کیویں پیچھے رہ سکتی ہے؟ یہ دنیا تو نیک بندیاں دے پاؤں دی ٹھوکر دے اندر ہے۔ رب تعالیٰ فرماندا ہے میں روئے زمین دا اختیار اپنے ولیاں نو دیتا ہے۔ ولیاں دے دشمن کہندے نے ولیاں نو کوئی اختیار نہیں، رب فرماندا ہے میں ساری روئے زمین دا اختیار ہی اپنے بندیاں نو عطا فرما دیتا ہے۔ اس تو پتہ چلیا جیڑے لوگ اللہ نو نہیں نہ مندے لیکن اللہ تعالیٰ دا اٹل فیصلہ، جویں سپریم کورٹ دا فیصلہ نہیں نہ بدلدا، احکم الحاکمین دا بھی فیصلہ نہیں بدلدا، فرمایا جہنمیو جاؤ جہنم دے اندر، میرا فیصلہ اٹل ہے، میں روئے زمین دا اختیار اپنے دوستاں نو ولیاں نو عطا فرما دیتا ہے۔ اولیاء اللہ زندہ بھی ہون تو حکومت کردے نے، وصال بھی کر جان تو انہاں دی حکومت دا سلسلہ جاری رہندا ہے۔ اللہ دا ولی زندہ بھی ہوئے تو حکومت کردا ہے، وصال بھی کر جائے تو حکومت دا سلسلہ جاری رہندا ہے۔ ایک نا بہت بڑا عیسائی قسم دا بندہ ہے جس دا نام ہے لارڈ کرزن، لارڈ کرزن، بڑا متعصب بے ایمان قسم دا زہریلا عیسائی جو انگریزاں دے دور دے اندر وائسرائے رہ چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب دے اندر لکھیا ہے کہ میں اپنے دور حکومت دے اندر ہندوستان دی سرزمین تے قبر والیاں نو حکومت کردے ہوئے دیکھیا ہے، اور انہاں دے اندر ایک ہستی ایسی ہے کہ جڑے اس دنیا تے موجود نہیں، دنیا نو چھوڑ گئے نے، لیکن اس تو بعد بھی وہ حکومت کر رہے ہیں، انہاں دی قبر حکومت کر رہی ہے۔ انہوں پوچھا گیا کہ وہ کون ہے، وہ کہندا کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، وہ فوت ہون تو بعد بھی حکومت کر رہے ہیں۔ یہ اللہ دے ولی دی شان ہے کہ زہریلا قسم دا عیسائی بھی وہ بھی منن نو تیار ہے، کہندا کہ میں دیکھیا ہے وہ سارا وہ حکومتی نمائندہ سی نا، حکومت جی رہندا سی، وہ جاندا سی گا کہ جیڑا کم جو ہے نا حکومت دے فیصلے تے سپریم کورٹ دے فیصلے نہ کر سکتے، اللہ دے ولی دی قبر بھی وہ فیصلے فرما دیندی ہے۔ اندازہ کرو انگریز اور عیسائی کہہ رہے ہیں کہ اللہ والے نے قبراں حکومت کر دیاں نے، اور بے ادب گستاخ نام نہاد قسم دے مسلمان ہو کے قبراں خالی نے، قبراں وچ کچھ نہیں، نبی ولی کچھ نہیں کر سکتے، انہوں نے شرم آنی چاہیے۔ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز نے، داتا صاحب گنج بخش نے، داتا صاحب آپ بھی گنج تقسیم کردے نے اور قیامت تک کردے رہن گے۔ اسی طرح معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز نے، غریباں نو نوازدے نے اور قیامت تک نوازدے رہن گے۔ ماشاءاللہ بڑے بڑے لمبے سوال حل کران والے عقل مند بھی ہوندے نے۔ کسی بندے نے سوال کیتا، وہ کہندا قاری صاحب غریباں نو نوازدے نے
تے غریب نواز نے، امیر نواز تے نہیں نا ہے، امیر نواز ہون تو گل سمجھ آتی ہے، تے غریب نواز یہ غریباں نو نواز دینے تے غریب نواز ہوئے نا۔ میں کیا پھر سن لے یہو جے غریب نواز نہیں کہ بڑے بڑے بادشاہ جو ہے نا اس غریب نواز کو لا کے نا وہ خزانے لے رہے ہوندے نے، یہ وہ غریب نواز ہے کہ بڑے بڑے شہنشاہ بادشاہ جو بھی ہے نا وہ اس غریب نواز کو لا کے خزانے لے رہے ہوندے نے۔ ایویں تو نہیں نا سی آندے دارت سکندر سے یہ مرد فقیر اولا، فرمایا کہ مرد سکندر جڑا بڑا بڑا سکندر ہوئے نا اس تو یہ مرد فقیر جڑا نا یہ اولا ہے، بہتر ہے جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز خاندان سادات دے شہزادے نے۔ سنجر دے اندر آپ دی پیدائش ہوئی، یہ گاؤں ایران اور افغانستان دی سرحد دے اتنے واقع ہے۔ خواجہ صاحب دے والد ماجد اور والدہ صاحبہ دونوں بڑے متقی اور عابد اور زاہد نے اور اولیاء کاملین دے اندر شامل نے۔ سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے 11 سال اپنے والدین دی آغوش دے اندر شفقت اور علمی درسگاہ تو فیض حاصل کیتا۔ خواجہ صاحب دی عمر 11 سال دی ہوئی تو والدہ ماجدہ انہاں دا سایہ اٹھ گیا۔ کچھ مہینے تو بعد خواجہ صاحب دے والد صاحب بھی والدہ صاحبہ بھی دونوں انتقال کر گئے۔ خواجہ صاحب دے والد ماجد دی کچھ زمین اور باغات سن، اور زمین اور باغ دا ادھا حصہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نو ملیا تے ادھا جڑا نا آپ دے بھائی دے حصے دے اندر آیا۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے باغ دی باغبانی کردے نے، اپنے باغ دا خیال کردے نے، اور جدو باغ دا کام تو فارغ ہوندے نے تے اتھے ہی اپنا اللہ اللہ دا ذکر بھی اتھے ہی کردے نے۔ خواجہ صاحب دی بارگاہ دے اندر ایک دن ایک درویش مجذوب حضرت ابراہیم قندوری علیہ رحمہ آپ تشریف لے آئے۔ آپ نا وقت دے کتب سن لیکن درویشانہ لباس پہنے آ، بال بکھڑے ہوئے، پیران دے اندر ٹٹی ہوئی جتی، تے او نا جی خواجہ صاحب دے نا باغ دے اندر داخل ہو گئے۔ ہے وقت دا کتب ہے تے خواجہ صاحب دے نا جی باغ داخل ہوئے۔ جدو داخل ہوئے نا تے خواجہ صاحب کو پاکستانی بچہ تھوڑی سی گا، سیداں دے خاندان دا سادات دا چشم و چراغ سی، تے حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ آپ نے تکے دے کے باہر نہیں نکالیا۔ خواجہ صاحب نے اسلامی آغوش تو اسلامی درس تو سبق حاصل کیتا سی۔ آپ نے دیکھا نا وہ مجذوب آیا ہے۔ خواجہ صاحب نے اپنے باغ تو نا ایک تازہ انگور دا خوشا وہ توڑیا، توڑ کے نا آپ نے حضرت شیخ ابراہیم قندوری علیہ رحمہ آپ دی بارگاہ دے اندر پیش فرما دیتا۔ جس وقت وہ بزرگ نے نا یہ تربیت دیکھی، یہ معاملہ دیکھیا، آپ تو امتحان لے رہے سن نا خواجہ صاحب دا، آپ نے نا اپنی جیب چوں نا ایک روٹی دا سکا ٹکڑا، پتہ نہیں کدوں دا لگتا سی ٹکڑا جڑا نا انہاں دے کول ہوئے گا، وہ سکا ٹکڑا وہ نکالیا، نکال کے نا آپ نے خواجہ صاحب نو عطا فرما دیتا۔ اچھا انہاں دا نا اجے روٹی دے ٹکڑے ہوندے نا، ٹکڑے سکے ٹکڑے، اسی جدو مدرسے وچ پڑھدے سن نا اس وقت دی بات ہے، آج تو کوئی 15 سال پہلے، کوئی 18 سال پہلے تقریباً، تو حالات بھی بچے جڑے مدرسے پڑھتے ہیں انہوں نے جناب 2 مہینے 3 مہینے مدرسے میں رہنا، خرچے اخراجات معاملات سارا کتاباں لینیاں چیزاں سسٹم، وہ اتنے اخراجات بھی کسی دن نہیں ہوتے۔ پھر مدرسے یہو جہاں سائڈاں تے ہونے، نہ نیڑے کو دکان تے نہ اندر کو دکان، باہر جانا تے جناب وہ پاس بنوانا، استاداں دے سین ہونے تے بڑا ایک رولے تو بعد پھر وہ پٹھان سن جناب انہوں نے باہر جان دینا، ورنہ مدرسے دے اندر قید باہر بچہ نہیں نکل سکتا، ایک پاس ہونا، وہ پاس دکھانا تے جانا یا آنا، یا سگنیچر ہونے تو جانا آنا،
کلاس دا ٹائم ہے پھر باہر نہیں جانا، چھٹی دا ٹائم ہے پھر وہ کچھ وقت سی جڑا بندہ باہر جا سکتا، ورنہ نہیں، ہر وقت باہر جان دی اجازت نہیں، گیٹ تے بھی پابندی، اگے بھی ہر چیز دا ایک حساب سی، طالب علمی دا دور ہے تو ہر چیز اس وقت نا بچیاں نے نا روٹی کھانی نا جدوں تے ہمیشہ روٹی دے جڑے ٹکڑے سن نا سائڈ والے انہوں نے رکھ دیا جانا انج نا جی نال ایک جس طرح ونڈو دی ایک سائڈ ودی ہوندی ہے اتنے نہ ایک کٹھے کر کے نہ بچیاں رکھ دیا جانا، وہ پھر جدوں صفائی وغیرہ ہونی انہوں نے لکو دینا، پھر کدی کڈ لینا لکو دینا، اور ٹکڑے ہو جانے زیادہ تے وہ ہو جانے جناب خشک بھی تے سک بھی جانے، تے سک بھی جانے تے خشک بھی ہو جانے نا، تے وہ ٹکڑے اتنے پے ہونے، تے وہ پھر جدوں کوئی چائے وغیرہ یا کوئی اس طرح کا کوئی موڈ ہونا تے وہ ٹکڑے وچ لگا لگا کے تے کھانے، تے وہ کسی بچے نے پوچھنا ہے کی کھا رہے ہو تو انہیں کہنا جی یہ فریدی بسکٹ کھا رہے ہیں، نام رکھیا فریدی بسکٹ جو ہے نا یہ اسی کھا رہے ہیں جناب فریدی بسکٹ ہے، تو اسی پھر انجی کہہ لیا حضرت شیخ ابراہیم قندوری علیہ رحمہ آپ دے کول نا وہ فریدی بسکٹ سیگا، وہ فریدی بسکٹ ہے تو آپ نے نا وہ فریدی بسکٹ نکالیا جے بچوں تو آپ نے وہ عطا فرمایا خواجہ صاحب نو، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اٹھا کے نہیں پھینکیا، دیکھا کہ بزرگ بندہ ہے اور باریش بندہ مجذوب ہے درویش ہے، آپ نے وہ جڑا فریدی بسکٹ ہے نا انہوں کھانا شروع کر دیتا، خواجہ صاحب فرمانے نے کہ وہ تھوڑا سخت بھی سی تے فرسٹ ٹائم کھانا پہلی بار کھانا مشکل بھی ہے پر چبایا چبا کے کھادا، حضور خواجہ معین الدین چشتی فرمانے نے کہ وہ بسکٹ اندر جاندہ گیا ہے تے دنیا دی محبت باہر نکل دی گئی ہے، وہ اندر گیا ہے تے دنیا دی محبت نکل گئی ہے، بس پھر ختم۔ یہ علم بھی ایویں ہی ہے نا، ساڈے نال جناب انگلینڈ دے یورپ دے ہاں جی بڑے بڑے مصر دے بچے وہ پڑھتے سن آ کے، کئی جناب لوگ بڑے بڑے امیر ترین انہوں دا ڈیلی کچھ نہ کچھ آنا چیزاں آنی ہیں اتنا، لیکن انہوں وچوں کچھ پڑھ گئے، کئیاں دے پڑھائی نصیب نہیں ہوئی، پیسہ بھی بے بہا، انہوں دا سٹیٹس اچھا سارا کچھ نصیب نہیں ہوئی، وہ ہون پتہ لگتا ہے کہ ہر چیز دا ایک امتحان ہوتا ہے تو بعد اندر کامیابی ہوندی ہے، وہ جدو کامیابی دے قریب ہوندے سن تو تھوڑک جاندے سن، بس وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ وجہ کیا ہے کہ ساڈے نا جی استاد صاحب اکثر فرماندے ہوندے سن بیٹا یہ سفر ہے کوئے جانا، جدو سبق پڑھانا نا تو انہوں نے فرمایا کرنا بیٹا وہ تربیتی نشست دے اندر فرمانا پترو یہ سفر ہے کوئے جانا، یہاں قدم قدم پہ بلائیں، جسے ہو زندگی پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں۔ فرمایا کہ جڑا سفر تسی کر رہے ہو نا تسی مت سمجھو سانو بڑا ایوارڈ ملے گا اعزاز ملے گا، فرمایا نہیں تانوں اللہ تعالی دے رسول دی بارگاہ وچ بڑا کچھ ملے گا، پر جس سفر تے تسی ہو نا اے سفر دنیا تے کر رہے ہو تو اس سفر وچ قدم قدم تے بلاواں جے، قدم قدم تے بلاواں، قدم قدم تے تانوں کوئی نہ کوئی مشکل، قدم قدم تے کوئی نہ کوئی تانوں سہارے دی ضرورت، قدم قدم تے کوئی رکاوٹ بنے گی۔ فرمایا یہ سفر ہے کوئے جانا، یہاں قدم قدم پہ بلائیں، جسے ہو زندگی پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں۔ وہ پھر محنت نہ کرو، اتنا کچھ پڑھن تو بعد بھی اگر تسی یہ مقابلے نہ کر سکے انہاں بلاواں دا مقابلہ نہ کر سکے تو پھر ناکام ہو جاؤ گے۔ اگر انہاں بلاواں دے مقابلے دے ہمت اور عزم رکھیا تے اللہ اس جہاں تے بھی تے انشاءاللہ میدان محشر وچ بھی کامیاب فرما دے گا۔ میرے نبی دے غلام خواجہ صاحب نے او ٹکڑا روٹی دا کھادا ہے، فرمایا دل وچوں دنیا دی محبت غائب ہوئی ہے تے اللہ تعالی دے رسول دی محبت دل دے اندر چمکنا شروع ہو گئی ہے۔ ایک مجذوب ایک درویش دا جو ٹکڑا ہے وہ کھادا ہے تے دنیا دی محبت نکل گئی ہے، زمین دی جائیداد دی باغات دی ساری محبت نکل گئی۔ خواجہ صاحب نے زمین جائیداد سارا کچھ بیچیا، غریباں یتیماں تے بیواواں عورتاں دے اندر تقسیم کیتا تے سمرقند دی طرف آپ روانہ ہو گئے۔ اتھے ایک بزرگ نے شیخ ہاشم الدین انہاں دے مکتب دے اندر خواجہ صاحب داخل ہوئے اور اتھے آپ نے قرآن پاک حفظ کیتا اور علم دین پڑھیا۔ علم دین پڑھنے تو بعد
خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اسلامی ملکاں دا دورہ فرمایا، جتھے کوئی بزرگ سن دے آپ اندر کول چلے جاندے، اگر کوئی بزرگ فوت ہوندا اندر جنازے دے اندر شریک ہوندے، اس بزرگ دے مزار تے جاندے۔ اسی طرح خواجہ صاحب ملکاں دی سیاحت فرما رہے ہیں کہ آپ دی ملاقات حضرت خواجہ عثمان ہارونی اور ہارونی دونوں تلفظات نال ٹھیک ہے، بہرحال وقت تھوڑا اس کی وضاحت نہیں میں کردا، آپ دے نال ملاقات ہوئی۔ حضرت عثمان ہارونی یا ہارونی آپ دی بیعت فرمائی، خواجہ صاحب نے بیعت فرما کے انہاں دے مریداں دے اندر آپ شامل ہوئے۔ جدو شامل ہوئے تو خواجہ صاحب فرماندے نے یہ جڑا بندہ میرا مرید ہویا کوئی عام نہیں، یہ عام نہیں ہے، جانتے سن سید خاندان دا چشم و چراغ سے سید زادہ، اور پھر سید بھی ایسا کہ جن سارے سید اس سید تے مان کرن کہ اے معین الدین چشتی اجمیر دا چراغ۔ تو میرے نبی دے غلامو، حضرت خواجہ عثمان ہارونی الرحمہ نے اپنے مرید صادق نو نال لیا، نال لے کے نہ مکے تے مدینے لے گئے، بیت اللہ شریف دا طواف کرایا، حاضری کروائی، دعا منگی، یا اللہ معین الدین نو اپنے محبوب بندیاں دے اندر قبول فرما۔ یہ آپ دے پیر جو ہے نا نال بھی لے گئے، طواف بھی کروایا، زیارات بھی کرائیاں، تے بیت اللہ دے سامنے کھڑے ہو کے نا دعا پہ کر دینے، یا اللہ میرے اس مرید نو معین الدین چشتی نو مولا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما۔ تو بیت اللہ شریف تو آواز آئی، فرمایا اے عثمان اسی تیرے اس مرید نو قبول فرما لیا ہے، اس مرید نو قبول کیتا ہے۔ اس تو بعد سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ آپ دے روضہ انور دے اوپر حاضر ہوئے، پیر صاحب نے اپنے مرید نو حضور دی بارگاہ دے اندر پیش فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس غلام نو قبول فرماؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے روضہ انور تو آواز آئی، فرمایا اے عثمان اسی معین الدین نو قبول کیتا، اور صرف قبول نہیں بلکہ سلطان الہند بنا دیتا ہے۔ فرمایا اسی قبول بھی کیتا ہے اور انہاں نو سلطان الہند بنایا۔ اس واسطے جو ہے آپ دا لقب ہے عطائے رسول، آپ نے اس وجہ تو کہندے نے حضور دی اطاعت تو اللہ نے آپ نے مقام عطا فرمایا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے روضہ پاک دی زیارت و فیض یاب ہون تو بعد بغداد شریف ہے، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تم ملاقات ہوئی۔ خواجہ صاحب حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے ہم اثر بھی نے اور قریبی رشتہ دار بھی نے، ہم زمانہ بھی ایک ہی ہے تقریباً اور رشتہ داری بھی ہے۔ غوث اعظم دے نال محفلہ منعقد ہوئیاں، خواجہ صاحب روحانیت تو فیض یاب ہوئے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خواجہ صاحب نو تقید فرمائی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ تو توانو اجمیر دی سرزمین دے ولیاں دی حکومت عطا کیتی گئی ہے، تسی انج کرو کہ فوراً سرزمین اجمیر پہنچو۔ حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سلطان الہند عطائے رسول آپ بغداد شریف تو سندھ دے راستے دے نال گزردے ہویا نا آپ اجمیر شریف پہنچنا تو یہ جڑے اللہ دے ولی ہوندے نے نا انہاں دے انوکھے کارنامے اور کم ہوندے نے، انہاں دی پہچان بھی اعلیٰ، شان بھی اعلیٰ، مقام بھی اعلیٰ۔ تو اے نا گزردے ہویا نا تو دریا سندھ نو ویکھے نا اوے ایڈا وڈا دریا، تو آپ کھڑے ہو گئے، فرمایا او دریا سندھ، اللہ دا ولی کی فرما رہے ہو دریائے سندھ، تو جڑے کہندے نے کر کچھ نہیں سکدے، تو سارا دن ٹوٹی چلا کے بیٹھے رہو، پانی وہ کہے گا میں ٹھنڈا ہی ہونا ہے، تو جو مرضی کر لے، میں سردیاں نو ٹھنڈا ہونا ہے تے گرمیاں نو گرم ہی ہونا ہے، تو جو مرضی کر لے۔ آواز دا تے پھوکاں دا بڑا اثر ہوندا ہے۔ بابا فرید طالب علماں نو اکٹھا کرے تے فرمایا او مٹکے کدھر لے جاندے ہو؟ او کہن حضور اسی میٹھا پانی لے جانے ہاں، آپ فرمانے ایک کھارا پانی لے آؤ، اے ہی لے آؤ۔ تے جدوں لے آؤ نا تو خواجہ صاحب پڑھن الحمدللہ رب العالمین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پھونک مارن، وہ سارے مٹکے میٹھے ہو جان، وہ طالب علم پین، کہن جی پانی میٹھا، جدو پانی پکیا
طالب علم نے کیا لے تے حال ہی بڑا سوکھا ہے، یہ گل ہی بڑی سوکھی ہے. انہوں نے مٹکے بھر کے وہ بھی پڑھن الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پانی ہوئے جناب، پھر پڑھن ہوئے، پھر پڑھن ہوئے. خواجہ صاحب دی بارگاہ دے اندر حضور تسی بھی سورہ فاتحہ پڑھی ہے، اسی بھی سورۃ فاتحہ پڑھنے ہاں، پر پانی نو فرق نہیں ہوندا. فرمایا پترو پڑھی سورۃ الفاتحہ ہی ہوئے پر زبان بھی فرید والی ہوئے نا، زبان بھی تو فرید والی ہوئے تے پانی کی سارا کچھ گلاں کردا ہے. یہ تے وہ خواجہ صاحب نے کہ جڑے پتھراں نال بھی گلاں کرن، پتھر بھی جو ہے خواجہ صاحب دی غلامی کرن. تو خواجہ صاحب کھڑے ہو گئے، دریا سندھ کو خطاب فرمایا او دریا سندھ تیرے تو اج تک کامل ولی کنے گزرے نے؟ فرمایا دریا سندھ تیرے تو اج تک کامل ولی کنے گزرے؟ فرمایا کہ دریا سندھ دیاں لہراں دے وچوں آواز آئی، دریا سندھ دیاں لہراں وچوں آواز آئی. فرمان لگے کہ اے خواجہ صاحب اج تک میرے تو جڑے اللہ دے ولی گزرے نے وہ 3 اللہ دے ولی نے. فرمایا کیڑے کیڑے؟ فرمایا حضور ایک خواجہ عبد الشکور بہاری علیہ رحمہ نے، ایک داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ نے، اور فرمایا تیسرا معین الدین چشتی اجمیری گزر رہا ہے. فرمایا حضور تیسرے تسی گزر رہے ہو. آج تک اس دریائے سندھ تو جو ہے 3 اللہ دے ولی کامل گزرے، انہاں وچوں ایک عبد الشکور بہاری، ایک داتا گنج بخش علی حجویری ہے، ایک معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ. فرمایا کہ تسی گزر رہے ہو. اے تے او اللہ دا ولی ہے کہ جنہاں نو دریا بھی جان دے نے، پانی دے قطرے بھی جان دے نے، رب دا ولی پیا گزردا ہے، اللہ دا ولی پیا گزردا ہے. تو جنہوں گھر وچ بیگم ہی نہ سمجھان دی ہوئے جناب، جان دی ہوئے، تو جنہوں جناب محلے چ کوئی بندہ سلام لے کے راضی نہ ہوئے، وہ آ کے کبھی ولی کر کچھ نہیں سکتے. تے او سچا ہویا یا اللہ دا قرآن یہ مصطفیٰ دا فرمان سچا ہویا. رب دا قرآن بھی یہی فرمائے، مصطفیٰ دا فرمان بھی یہی فرمائے. اللہ دے جو ولی دے رب نے انہوں شانہ بھی عطا فرمائیاں، اللہ نے پہچان بھی عطا فرمائی، اللہ نے مقام بھی عطا فرمایا. حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ آپ جدو لاہور تو گزرن لگے نا تو داتا صاحب دی بارگاہ دے اندر حاضری دیتی. آپ سن کے آئے نا، دریا سندھ بھی دسیا ہے ایک اللہ دا ولی ہے، داتا علی حجویری اللہ دا ولی ہے. اچھا ایک اور بات ہے، ہر شے نا اصل بھی ہے تے نقل بھی ہے. آ نوٹ نے نا جی، آ نوٹ اصل ہے نا، مثال دے طور تے پہلے اصل سی نا، پھر ان دی نقل آئی ہے. اگر یہ اصل نہ ہوندا تو ان دی نقل تو نہ ہوندی. اسی پہلے ان دی پہچان کیتی ہے بھی آ 100 روپیہ ہے، یہ مقابلے جناب ایک نقلی نوٹ ہوئے، جعلی نوٹ جنہوں بولیا جاندہ ہے، وہ جعلی نوٹ ہوئے، ان دی کاپی ہوئے، وہ بچے نو وہ کہے گا جعلی ہے، جعلی ہے. دکاندار نو کو جعلی ہے، انہوں پوچھو یار یہ تے جعلی ہے، تینوں کیوں پتہ لگے گا؟ وہ اے نوٹ کاٹ کے دکھائے گا کہ اے جعلی ہے، لہذا اس دے مقابلے دے اندر اصلی نوٹ لے کے آ، تو اس دے مقابلے وچ اصلی نوٹ لے کے آ. تو جیڑا کوئی گل کرے نا، اب فلانے پیر نے انج کیتا ہے، انہوں کہ میں نہیں جاندا، اب فلانے میں نہیں جاندا، تیرا پیر ہے. تو اگر اس پیر دے مقابلے وچ کوئی شکوہ تے شکایت کرنی ہو نا تو چل لاہور دے داتا علی حجویری دے بارے دس. اور اگر تو کوئی شکوہ شکایت کرنی ہے تو خواجہ معین الدین اجمیری دے بارے گل کر، تو انہاں دے بزرگاں دے بارے دس. اسی تینوں اس جعلی اور اس نقلی دے مقابلے دے اندر اصل اور حقیقت تو اشنا کرنے آ تو انہاں دے بارے دس دے. تو پھر اسی مننا گے اسی انہاں نو نہیں جان دے کون نے، جنہاں نو اسی جاننے آ نا انہاں دا ڈٹ تعلق مصطفیٰ دے نال ہے، خدا دے نال ہے. اسی انہاں نو جاننے ہاں، اسی انہاں نو نہیں جانتے جڑے تیرے پیر نے. اے تیرا پیر ہوئے گا. میں نے ایک دوست کہنے لگا کہ یار وہ فلانا پیر صاحب نہیں، یار انہوں نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے. میں کہا جی ہویا کی ہے یار، وہ تے مینوں نہیں پتا ایڈا، لیکن چلو لوگ کہندے نے پیر تے پیر ہی ہے، مینوں تے کی آندا یار میں اس کے ساتھ نہ ایک سفر کیا ہے، خدا کی قسم اٹھا لیں جہاں کو کھانے پینے کی چیز آتی تھی بریک لگا لیتا ہے. ٹھیک ہے، کہتا ہے پہلے یہ لے کے آؤ، پہلے یہ لے کے آؤ، پہلے یہ لے کے آؤ. میں ہوں کیا کر سکتا ہوں بھائی،
میں اب کیا کر سکتا ہوں؟ آندا جتھے کھان پین دی شے ویندا بریک لا لے، آ لیاؤ پہلے اب پھڑ کے لیاؤ۔ ایویں دے پیر ہے۔ ایک پیر صاحب سن نا جی، وہ گاؤں دے اندر آ گئے، مریدین نو کہندے نے کہ میرے جناب تہاڈا دادا بھی وہ بھی میری بیعت، انہاں دا ابو بھی میری بیعت، یہ سارے بچے میری بیعت، آ جناب فلانے میری بیعت، آ والے میری بیعت، آ بھی میری بیعت۔ تے تانوں پتہ ہے بابا جی دا عرس آ گیا ہے، تے راتی خواب ہے بابا جی فرمانے نے آ جڑے فلانے ساڈے مرید نہیں نہ حاضریاں نہیں لوائیاں، انہاں نوں ملو۔ وہ 2 دن بابا جی رہے تے ایک ٹرالی جناب دانیاں دی تیار ہوئی، ایک ٹرالی بالن دی تیار ہوئی، ایویں جناب توڑیاں تے چیزاں تے وہ پیر صاحب جدو گئے 2 دن بعد وہ ٹرالیاں بھر کے لے گئے، ہاں جی ٹرالیاں بھر کے لنگر لے کے گئے۔ یہ بابا جی دا عرس ہو رہا ہے، عرس ہو رہا ہے، تو بابا جی دے عرس دے اکٹھے کرنے والے چندیا خور پیر اور ہے، اور مصطفیٰ دے شریعت اور نظام دی تبلیغ اور مریدین جو ہے عقیدہ اور اللہ تے اللہ دے رسول دی روحانیت دسن والے، وہ اللہ دے نیک اور برگزیدہ بندیاں دی نشانیاں نے۔ وہ اللہ دے نیک بندے ہوندے نے کہ جڑے برگزیدہ بھی نماز دا ٹائم ہوئے مسجد وچ پیر حاضر نہ ہوئے، پنڈ وچ پیر موجود ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پیر دی خود تربیت ہونے والی ہے۔ ادھر نماز دا ٹائم ہے، ہر کسی کو اجازت ہے پہلے مسجد کے اندر حاضر ہونا ہے۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دی یہ جو صدا ہے یہ ہر واسطے ہے، ہر بندے واسطے موجود ہے، ورنہ ہے تو نہیں اقبال فرما گیا یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، ارے تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو، پیر ہوئے سید ہوئے جناب وہ افغان ہوئے بڑے مقام والا ہوئے مرتبے والا ہوئے، جنی دیر مسلمان نہیں ہوئے گا، مسلمان ہوئی ہے نا جڑا شریعت مطہرہ دا بھی پابند ہوئے، حضور دی غلامی کو اختیار کرنے والا ہوئے، وہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ نہیں تو فرمایا بڑے بڑے سید بھی گئے، پیر بھی گئے، افغان بھی گئے، سارے گئے، بچنا ہوئی نہیں ہے جڑا مصطفیٰ دی شریعت نو تھام لوے، اللہ تعالیٰ دے احکام نو تھام لوے، اللہ دونوں جہانہ دے اندر کامیاب فرما دے گا۔ میرے نبی دے غلاموں، حضور سیدنا خواجہ معین الدین اجمیری علیہ رحمہ آپ دا حضور ہویا، حضور سیدی داتا علی حجویری علیہ رحمہ آپ دی بارگاہ تو داتا صاحب جدو آپ پہنچے، داتا حضور حاضری دیتی، واپس ہون لگے تو دل نہ کیتا، انوار و تجلیات دا مرکز دیکھیا، انوار و تجلیات دا منبع دیکھیا، انوار دی بارشاں ویکھیاں، دل نہ کیتا جاننو، فرمایا داتا صاحب منو بھی اپنی بارگاہ وچ قبول فرماؤ، نال ہی بیٹھ کے نا دیکھو اللہ دے ولی دی شان، تے داتا صاحب بڑے مقام والے سن نا، تے جیڑا داتا دی بارگاہ چ حاضر ہویا یہ بھی بڑی شانہ والا سیگا، نال ہی بالکل قربت دے اندر ٹھہر گئے، 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن 40 دن اعتکاف فرمایا، چلا کٹیا، آپ تشریف فرما رہے اس جگہ تے بیٹھے رہے، اس جگہ تو ہلے نہیں۔ لوگوں پوچھا حضور وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ واسطہ ہے کہ جی تو فیض آ رہا ہے، اور جدو جان لگے فرمایا قیامت تک جو ہے زبانہ یاد رکھے گا کہ کوئی معین الدین اجمیری جو ہے داتا دے قدموں وچ بیٹھ کے گیا ہے، اور اجمیر شریف دا عقیدہ بھی یہی ہے کہ اجمیر والے ہر پیر نو منن والے دے، ہر پیر دی غلامی کرنے والے نے، اور ایسا پیر کہ جے داتا علی حجویری ہوئے اس مقام تے فیض ہوئے تو انہوں دا تو پھر شان ہی کیا ہے۔ جاتے ہیں حضور سیدی خواجہ معین الدین اجمیری علیہ رحمہ آپ فرمانے نے زمانے والے پتہ ہے مینوں داتا کول کی ملیا؟ فرمایا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کی سارا پیر کامل کاملہ راہ رہنما۔ فرمایا یہ پیر ہے، یہ آستانہ ہے، یہ گنج بخش ہے، یہ خزانے دینے والا آستانہ ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری علیہ رحمہ آپ 40 دن جو ہے اس تھان تے رہے، اج بھی چلے جاؤ تے او حجرہ علیحدہ بند ہے، وہ علیحدہ بند ہے، اندر تے لکھا ہے حجرہ اعتکاف معین الدین اجمیری، حجرہ اعتکاف خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ۔ ان کی وجہ کیا ہے کہ اتنے خواجہ صاحب نے بیٹھ کے فیوز و برکات حاصل فرمائے، اور خواجہ صاحب دی نشانی اج بھی موجود ہے لاہور دے اندر، داتا علی حجویری علیہ رحمہ آپ دی بارگاہ دے اندر معین الدین اجمیری علیہ رحمہ آپ تشریف فرما ہوئے۔ سامعین محترم، حضور
خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ آپ لاہور تو روانہ ہوئے. ہوں آپ نے اجمیر شریف کی طرف ہندوستان تو سارا کراس کر دیا, آپ نے مقام تک پہنچنا ہے. اللہ دے ولی دی شان ہوندی ہے رستے میں جاندے ہویا پٹھیاں نو سیدھا کردا جاندا ہوندا ہے. اللہ دا ولی اپنی نگاہ دے نال بڑے بڑے جو مقامات ہوندے نے انہاں نو درست, انہاں دا ایک ہی مقصد ہوندا ہے اللہ دے ولیاں دا کہ انہاں نے تبلیغ کرنی ہے, لوگاں نو راہ راست تے لے آنا ہے, لوگاں نو اللہ تعالی دے رسول دا پیغام دینا ہے. بس جس طریقے نال بھی پیغام پہنچ جائے. خواجہ صاحب علیہ رحمہ آپ نال نے کلے ٹرے سن, ہن چند درویش بھی نال بن گئے, درویش نال نے جا رہے ہیں. راستے دے اندر ایک جگہ آئی, خواجہ صاحب فرمایا پترو ڈیرا لا لو. ڈیرا لایا, سردیاں دیاں راتاں جویں ہن رات ہے, نماز دا ٹائم ہویا. خواجہ صاحب فرمان لگے او سامنے اگ پہ بلدی ہے, جاؤ تو تھوڑی اگ لیاؤ, آپ پانی گرم کریے تے پانی گرم کر کے نا تے وضو میں بھی کرنا تے درویش بھی وضو کرو تے نماز پڑھیے. وہ درویش دوڑیا, برتن ایک لیا, جا کے پہنچ گیا. کہنے لگا جی خواجہ صاحب نے بھیجے ہے, تھوڑی اگ چاہیے. انہوں نے کہا خبردار, یہ ساڈا خدا ہے, دیوتا ہے, پوجا کرنے ہاں چکنے ہاں, تانوں دے دیے. جے تسی ساڈی اگ نو کٹیا تے اسی تواڈے ٹکڑے ٹکڑے کر داں گے. وہ خواجہ صاحب دی بارگاہ درویش پہنچیا, حضور ہو تے لڑدے ہی بڑا نے, انہوں تے گلاں ہی بڑیاں کیتیاں. فرمایا اٹھ چلیے, انہاں دی ایسی دی تیسی, آجو چلیے. حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ آپ آگے دے قریب پہنچے. وہ سارے لوگ اکٹھے ہوئے, سیکورٹی الرٹ ہوئی, پیرا ٹائٹ ہویا. انہاں کہا ہاں بھئی کی مسئلہ ہے؟ آپ فرمان لگے اسی اگ لینی ہے, پانی ٹھنڈا وضو کرنا. انہاں کہا اتھوں تے نہیں ملنی. ایسا انہاں فرمایا میں تے اتھوں ہی لینی ہے. انہاں کہا اتھوں ملنی نہیں, ساڈا خدا ہے. فرمایا خدا دا مطلب کی ہوندا ہے کہ اپنی مخلوق نو پہچانے. خدا اپنے بندیاں نو پہچانے. جے بندے بندے دے پتراں طرح چلن تے خدا بندے نو پہچانے. اے نہ ہوئے جدو بندے نو خوشی ہوئے آخے سارا کچھ ہی شاید ہے, تے جدو موت پئی ہوئے تے پھر اللہ 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 ہن بس اللہ, تے پھر رب ادو نہیں سننی. خوشی وقت بھی اللہ نو پکار, ہر وقت اللہ نو پکار. تو شکرانے کر, شکر ادا کر. اللہ فرماندا ہے ان شکرتم لازیدنکم, ہر گل تے رب دا شکر کرو اللہ تانوں اور زیادہ دے گا. فرمایا جڑا رب دا جنہ زیادہ شکر کردا اللہ نو اور زیادہ دیندا ہے. تے جنوں سارا کچھ لب جاوے, مسیت اعلان ہوئے فلانی شے چاہیے ہے, وہ کہے مولویاں دا کم ہی منگنا ہے, میں ایک قلعہ نہ لے لواں مولوی نو دین لگیا. مولوی اعلان کر دے پیسے دو, ساڈی مولوی مگر نماز ہی نہیں ہوندی پیسے منگدا ہے. ہاں جی, تو جدو یہ عقیدہ ہوئے تو پھر وہ ذلیل و رسوا ہوئے گا. تو جدا عقیدہ یہ ہوئے لئن شکرتم لازیدنکم, مینوں رب نے دیتا ہے تو میں رب دے راستے تے دینا وا. اللہ فرمانا میں ہور دواں گا. یار یہ قرآن ہے, حدیث ہوئے تو کہہ سکتے ہیں پتہ نہیں کیڑی ہوئے گی. حالانکہ یہ بھی کہنا گناہ ہے, گمراہی ہے. اہل ایمان حدیث بھی مندے نے, یقین کامل رکھتے ہیں. چلو جی ساڈا کسی نے دماغ دے اندر گل پئی ہوئے, حدیث ضعیف بھی ہو سکتی ہے, راوی بھی کمزور ہو سکتا ہے, فلاں بھی ہو سکتا ہے, حدیث کی سند جو ہے اس کا پتہ نہیں ہو سکتا, یا روایت کرنے والے نے کچھ ایسا ویسا کر دیا ہو. لیکن قرآن تے وہی ہے نا جڑا مستحاں تے آیا, نازل بہ الروح الامین, جبرائیل امین لے کے آئے, خدا نے بھیجیا, جبرائیل لے کے آئے, مصطفیٰ تک پہنچیا, مصطفیٰ نے امت نو دیتا. تے وہ قرآن فرما رہے لئن شکرتم لازیدنکم, تسی شکر کرو میں اور زیادہ عطا کراں گا. تو میرے نبی دے غلامو, خواجہ صاحب علیہ رحمہ آپ نے فرمایا تے تہاڈا خدا ہے نا, تے خدا دی تے بندے نال بڑی جان پہچان ہوندی ہے, بڑا تعلق ہوندا ہے. خدا اپنی مخلوق نو نقصان تو نہیں پہنچاندا, تہاڈی بڑی جان پہچان ہوئے گی. ہاتھ لاواں بلا, انہاں کہ اللہ یار کیڑی گل ہوئی, اگ ہے کم ہی جلانا, جلا کے راکھ کر دے گی. فرمایا جے میں ہاتھ لاواں تے مینوں نہ جلاوے تے پھر منو گے تسی جھوٹے میں سچا. خواجہ صاحب نے کی کرنا گرم پانی, خواجہ صاحب کیڑا گول گپا پیزا شوارما بچہ ہے, خواجہ صاحب اللہ دا ولی ہے. انہاں ٹھنڈے گرم پانی نہیں دیکھنے کہ ٹھنڈ آ گئی ہے نمازی تھوڑے. ہاں جی, جس دن دو ترے بابے ہوں تو ساڈے بزرگ کہندے نے اج لگدا ٹھنڈ پی گئی ہے. ہاں جی, نمازیاں نو ٹھنڈ پی گئی ہے, مسیتے نہیں وڑے ٹھنڈ پی گئی ہے.
میں کہ کوئی نہیں، انہاں دا کلیجہ ایکو واری جو ہے نا گرم ہوئے گا جدو قبر وچ جان گے، اتھے نہ ٹھنڈ نہ گرمی۔ عمران خان صاحب فرماتے ہیں وہاں سکون ہی سکون ہے، جس کو سکون چاہیے وہاں پہ ملے گا۔ وہ ساڈا لیڈر رہا ہے، اسی جناب انہاں دی گل دی تائید کرنے آ کہ ملک پاکستان دا ایک لیڈر جو ہے انہوں نے ایک جملہ ہے کہ اگر سکون چاہتے ہو تو قبر میں ملے گا، اتنے ٹھنڈ بھی ہے، گرمی بھی ہے، ماحول بھی ڈسٹرب ہوئے گا، ہر کچھ ہو دنیا تے میسر ہوئے گا، پر سکون چاہیے تو وہ قبر میں نصیب ہوگا۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نہ پانی نال نہ وضو نال نہ گرم نہ ٹھنڈا، انہوں نے اس بات نال نہیں، خواجہ صاحب نے تو تبلیغ کا بہانہ بنایا، فرمایا جی میں جاواں اور آواں اے مینوں کچھ نہ کہے تے پھر منو گے تسی جھوٹے، میں سچا، میرا عقیدہ سچا، میرا خدا سچا، انہاں دی احکامات سچے۔ وہ کہنے لگے مناں گے۔ خواجہ صاحب نے نہ اس پنڈت دے وہ جڑا بیٹھا ہوا ہے چولی وچ بچہ ہے اٹھایا، آپ کود گئے، اس سارے نو فکر بچے دی کہ بابا جاندا جائے ساڈا بچہ انہوں نے نقصان نہ پہنچے۔ تے خواجہ صاحب تھوڑی دیر ٹھہرے رہے، سارے فکر دے اندر رہے، اور اگے بھی کوئی نہیں جاندا، جلا دے گی، مر جاواں گے، ایتھے تو جناب راکھ ہو جاواں گے، آگے دشمنی کرنے والی ہے۔ پر خواجہ صاحب تو جانتے سن نا کہ قرآن دے اندر بھی ہے، اللہ خود فرماندا ہے قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، رب خود کہہ کے کہے اے آگ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا، میرے ابراہیم نو ٹھنڈ بھی نہ لگے۔ تے وہ رب دا پیارا خواجہ صاحب بھی اللہ دے پیارے نیک سید خاندان دا شہزادہ آگ وچ کودے اور واپس آئے تے بچہ کہنے لگا پنڈت جی اگر چاہتے ہو بھلائی ملے، پھل اور پھول ملے اور جنت دے محلات ملے دے تے اندر آگ دے وچ آگ یا سیک نہیں ہے، اندر تو جنت دا محل نظر آ رہا سی گا، اندر تو جنت دا محل نظر آ رہا ہے۔ یہ خواجہ صاحب دی کرامت ہے کہ خواجہ صاحب بھڑک دی ہوئی آگ دے اندر جان تو آگ نو جنت بنا دے، آگ نو جنت بنا دے۔ تے اللہ سانو جدو پیدا فرمایا اسی پاک خوراک پاک، چند قطرے دودھ دے ساڈی خوراک، اسی جدو بڑے ہوئے بچپن تو اوپر ہے، ہر کسی کے بچہ ہے، کوئی بات نہیں۔ پھر جناب ایک وقت آیا ساڈی ہوش شمبلی، اسی ماں باپ بھیڑاں پائیاں تو چور ہوئے، نگاہاں چرائیاں، کام چرایا، عادتاں چرائیاں، اخلاقاتیات تمام کچھ چرایا، بری جو ہے خصلتاں عادتاں سارا کچھ اپنایا۔ تے جدو پیدا ہوئے سا نا تے اسی ایک پھول سا، تے جدو وڈے ہو کے اسی جناب سٹیج تک پہنچے تے جہنم دا ایندھن بنن دی کوشش کی تھی، جہنم دا ایندھن بنن دی کوشش کی تھی، نمازاں چھوڑیاں، منکرین زکات بنے، روزے چھڈے، احکام دی نافرمانی کی تھی، شریعت تو دور ہوئے، ہر حکم شیطان دا منیا، دین تو دور ہوئے، اللہ والے تو دور ہوئے، تبلیغ قرآن تو دور ہوئے، قرآن و سنت دے اس تو دور ہوئے، ہر معاملات تو دور ہوئے، اپنی جنت رو جہنم بنایا۔ قربان جائیے خواجہ صاحب تو کہ جنہاں نے جلدی آگ نو جو ہے جنت دا نظارہ بنا کے دسیا ہے، زمانے والے ہو جے پیدا ہوئے سو او اوہی سنبھال کے اللہ تعالیٰ دے رسول دے احکامات دے مطابق رہو گے، اللہ دنیا بھی جنت بنا دے گا، اللہ دنیا بھی جنت بنا دے گا۔ سامعین عزیز شام وقت تھوڑا ہے، حضور خواجہ صاحب باہر تشریف لے ہے، جدو آپ باہر ہے اور سارے لوگ حیران، وہ بچے نے بھی پیغام دیتا، وہ سارے قدمہ وچ گرے، وہ کنے لوگاں نے کلمہ پڑھیا تو مصطفیٰ دا دین قبول فرمایا۔ خواجہ صاحب دی تبلیغ ہوئی، آپ اگے گئے ادا ساگر ملک دے اندر پہنچے، وہ تھان تے شہر جو ہے اتھے پہنچے، جدو آپ پہنچے تو دیکھیا انہاں لوگوں دا پانی دا کاروبار ہے، بادشاہ نے سخت ڈیوٹی لگائی ہے، پہرا ہے، کوئی بندہ پانی نہیں لے جا سکتا، کچھ رقم کچھ معاوضہ کچھ گندم کچھ تجوری کچھ چیزاں دیتی جاندیاں نے، پھر لکھا جاتا ہے اور انہوں پانی مہیا ہوندا ہے، ورنہ پانی نہیں ملتا، پانی ذریعہ ہے۔ خواجہ صاحب نے ڈیرا لا لیا، ایک لوٹا پھڑایا مرید نو، فرمایا جا لوٹا پانی دا بھر کے لیا۔ ہاں جی لوٹے کئی طرح دے ہوندے نے، لوٹے ہاں جی تسی سارے ہی جان دے ہو، بہرحال ایک ہور لوٹا بھی ہے جدا خواجہ صاحب دا لوٹا ہے، سبحان اللہ۔
خواجہ صاحب دا لوٹا، یہ بھی برکت والا ہی ہے، ٹھیک ہے. ایک لوٹا تبلیغی جماعت والا لوٹا، ایک سیاسی لوٹا، ایک ویسے لوٹا، ایک ویسے پلٹا، اے بھی آدھے نا لوٹا. لوٹے کئی طرح دے، برل وقت دے دامت دے اندر گنجائش نہیں، پہلے تسی غصے دے نال دیکھ رہے ہو. میں اگر لوٹے تے گل رہ گیا تے حالات خراب ہو جان گے. ایک بزرگ ہمارے تھے، وہ ایئرپورٹ پہ اترے تو لوگوں نے ان کو دکھایا لوٹا. لوٹا بڑا ساڈے جناب ہر معاملات دے اندر، طریق دے اندر اور نظام دے اندر کافی جگہ تے لوٹے دا استعمال ہے. ہر گھر کی ضرورت ہر تھان تے جناب ضروری ہے. اور لوٹا جو ہے نا خواجہ صاحب نے پڑھایا اپنے درویش نو. درویش لوٹا لے کے گیا تے نا ساگر تالاب کو پہنچ گیا. آخیا میرے پیر صاحب کہہ رہے مینوں پانی دو. نہ کہ خبردار ہوئے، یہ تینوں نہیں پتا نا ساگر دا تالاب ہے پانی لے رہے ہیں. اور واپس خواجہ صاحب میں حضور چڑکا مار دے نے، پانی نہیں دے. فرمایا جا جتوں تک جانا ہے نا جا، چلا جا، جتھے روکے اتنے کھلو جائیں، لوٹے دا منہ تالاب وال کر دیں. تے کبھی خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں تالاب ایسے لوٹے وچ جمع ہو جا. یار ویکھو نا، یہ اللہ دے ولی نے، اللہ دے ولی. اور ولی پتہ کی ہوندا جڑا ذہن وچ نہ آوے. کرامت وہی ہوندی ہے جڑی ذہن وچ، کرامت ذہن وچ نہ آوے، او کرامت ہوندی ہے. او یار اسی کرامتاں تو منن تو قاصر ہاں، مصطفیٰ تے معجزہ بن کے ہے، او تے ورال ورا ہے نا. ہاں جی اسی کرامتاں مندے نہیں، ڈائریکٹ جدوں معجزے جانے مشرک ہو جانے ہیں. کئی سوالات دماغ پیدا کردا ہے. پہلے کرامات تو سلسلہ چلے گا. ولی کل کرامت ہوندی ہے، ولی کل کرامت دا اختیار ہوندا ہے. اللہ نے کرامت دا منبع ولی نو بنا کے بھیجا ہوندا ہے. اور کرامت دا تعلق انسانی عقل تو ورا ہوندا ہے، اعلیٰ ہوندا ہے. جڑا عقل چ نہ ہو کرامت ہے. اسی کوئی یہو جہا کام کریو تو چول ہوئے گی. اللہ دا ولی کرے تے کرامت، کرامت رب دے ولی وہ مقام ورال ورا ہے، وہ مقام بلائیت کے اوپر فیض ہے. تو جدو لوٹا لکھاں ٹن اس پانی دا، وہ جو پانی ہے انہا وزن، اور پانی انا ساگر دے تالاب ہے، ایک پورا علاقہ اس پانی تو فیض حاصل کر رہے ہیں، جناب اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں. درویش نے لوٹا انج کیتا تے سارا تالاب خالی ہویا، لوٹے میں جمع ہویا. جا کے لوٹا خواجہ صاحب دی بارگاہ جو رکھ دیتا. واہ خواجہ صاحب، آ گل عقل چاہتی ہے یار، انج عقل چاہتا ہے کہ آ گلاس ایک ٹینکی وچ پا دیئے. عقل چاہتی ہے گل ایک ٹینکی پوری وہ اس گلاس چ پا دیئے. گل سمجھ چ نہیں آتی. تو جڑی سمجھ چ نہ ہوئے وہ اللہ دے ولی دی کرامت ہوندی جے. سمجھ چ بات نہیں ہونی پر ہے کرامت خواجہ صاحب دی. سارا لوٹا جمع کیتا پانی نال، جا کے بیٹھ گئے. کچھ دیر ہوئی، انہوں نے خبراں پہنچائیاں، انٹیلیجنس رپورٹاں پہنچیاں، اگے تک خبر گئی. بادشاہ نو خبر پہنچی، وہ وزیرہ سمیت حاضر ہویا، کہندا پانی چھڈو، لوٹا چھڈو، اور بابا بھی کھاؤ کہ جیڑا بیٹھ کے لوٹے وچ انا ساگر دا تالاب گم کر دے، وہ بابا بھی کھاؤ. جا قد بھی گریا، کہنے لگا حضور اسی تے نہیں بھلے ہوئے سا، حقیقت تے تسی ہو. کلمہ پڑھایا مصطفیٰ دا، غلام بنایا رسول اللہ دا بنا کے، فرمایا جاؤ لوٹا لے جاؤ، لوٹا خالی ہو جائے گا، انا ساگر دا تالاب بھر جائے گا. دوبارہ جا کے لٹایا، تالاب بھر گیا. دین دا ایک ذریعہ، تبلیغ دا ایک ذریعہ وہ اختیار فرمایا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے انہاں سارے نو کلمہ پڑھایا، اسلام دا دامن قبول فرمایا. خواجہ صاحب اگے تشریف لے گئے. ایک مقام دے اوتے خواجہ صاحب نے ڈیرا لگایا. پیپل دا درخت ہے، اس دے ارد گرد اونٹ بیٹھے ہوئے، اور اونٹ بھی بادشاہ دے. پیپل دے درخت دے تھلے خواجہ صاحب نے پیغام بھیجیا، جاؤ جا کے پیغام دو، درویشاں نے ڈیرا لگانا ہے، اپنے اونٹ اٹھا لو، جانوروں نے اٹھاؤ. اور غلامہ نے کیا کہ بادشاہ دے اونٹ نے کوئی ہلا نہیں سکتا، اٹھا نہیں سکتا، اے شام تک اتھے ہی رہن گے. فرمایا پھر یہ بیٹھے ہی رہن گے. بس بہ گئے. اونٹ ادھر تے بابے ادھر، ادھر اونٹ نے بابے ادھر. شام نو جناب وہ آندے نے، اونٹاں نو اٹھاندے نے، اٹھدے ہی نہیں، ہلاندے نے، ہلدے نہیں، وہ چارہ دیندے نے، کھاندے نہیں. خوب پریشان. خبر بادشاہ تک پہنچی کہ ایک بابا آیا ہے،
انہیں کہا اونٹ اٹھاؤ، اسی کیا بادشاہ نے نہیں اٹھانا، انہیں کہ پھر بیٹھے ہی رہن گے، اٹھن گے کوئی نہ۔ تو بابا بھی اتنے ہی ہے، اونٹ بھی اتنے ہی نے، نہ بابا اٹھتا نہ اونٹ اٹھتے ہیں۔ انہیں کہا جی گل بابے جی کو منت سماج، بابے کہا جی نے اونٹنے نو سدو، لیاؤ انہوں بلا کے لیاؤ، انہوں بلاؤ ذرا، آوے گا تو پھر اونٹ اٹھن گے۔ فرمایا زبان وچوں نکل گیا نا بیٹھے ہی رہن گے، فرمایا جو ہوندا ہو جائے گا، اونٹ نہیں اٹھن گے۔ اللہ والا سی نا بابا، یہ بھی کرامت ہی ہے نا۔ ہاں جی، بابے نے کیا بیٹھے رہن گے، جانور بہ گئے۔ کرامت نو جانور منی بیٹھا ہے، کنیاں لتاں والا تسی کہہ رہے جے نا، وہ من گیا ہے کرامت نو کہ ولی دی کرامت ہے، پھر میں بیٹھے رہن گے، بیٹھتے ہی رہے، وہ بیٹھے رہے۔ تو جدو بیٹھے رہے بادشاہ آیا، سارے بیٹھ گئے، انہوں نے کہا حضور فرمایا اسی درویشاں نے بہنا سیگا، انہوں نے کہا یار اپنے جانور سائڈ تے کر لو، دھوپ بڑی ہے، درویش نے انہوں نے بہنا، انہوں نے بہ لین دو۔ آندے نا درویش دی دعا بڑی لگتی ہے، تو درویش دی نگاہ بھی بڑی پیندی ہے۔ درویشاں دیاں وہ پہلے ہون تو درویش رہے نہیں نا، ہون تو درویش کون جی مک گیا ہے، وہ تو درویش ہیں، ہون درویش نے یا دریاں ویش نے۔ درویش تے او درویش قیمتی موتی، اس کا مطلب بنتا درویش قیمتی، وہ ہوں رہا ہی نہیں، وقت ہی نہیں رہا۔ اسی کہڑے کو ایسے درویش ہیں جڑے جناب 6-6 مہینے سال اللہ والے دی نسبت جو بیٹھے ہوئی ہے، نگاہ تو جو ہے فیض حاصل کیتا ہوئے، وہ درویش بیٹھ گئے۔ وہ بادشاہ ساری ٹیم آئی، انہوں نے کہا جناب مسئلہ کی معاملات کی، میں بیٹھن دے دیتا درویشاں نو، اے تے او درویش نے تہاڈا سارا علاقہ پٹھا کر کے رکھ دے، اے کلے اونٹ کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور معافی دو، حکم فرماؤ اونٹ اٹھ جان۔ فرمایا جاؤ انہیں رکو، اٹھ جاؤ۔ وہ بندے گئے، تم نے ویکھیا اونٹ اٹھن لگ پے گئے۔ انہوں نے کہا بابا تو نہ جاویں، اونٹ تے چلے گئے، تو نہ جائیں، تیرے پکے ڈیرے بناواں گے، لگاواں گے۔ پر میں ڈیرا ساڈا لگ چکا ہے، صرف تانوں دعوت دینا چاہنا وا، اگر چاہتے ہو کامیابی تو پھر صراط مستقیم والا راستہ اپنا لو، اللہ تعالی دے رسول نو مان لو، کامیابی مل جائے گی۔ وہ سارے نے کلمہ پڑھیا، مرید ہو گئے۔ وہ لوگ بڑے پریشان علاقے دے ادھر ادھر دے، یار بابے دے وقت پایا، دو بادشاہ بھی جناب نکلے لگ گئے، ادھر لوگ بڑے پریشان، وزراء بڑے پریشان، وہ سارے وزیر مشیر اکٹھے ہوئے، انہاں کیا کچھ کیتا جائے، اس بابے نو ورگلایا جائے، ایدہ ایمان خراب کیتا جائے، ایمان تے ڈاکہ پہنچایا جائے، کچھ ایسا ہوئے انہوں بدنام کیتا جائے، بدنام ہو جائے، ساری زندگی جو ہے لوگ ادھر تو متنفر ہو جائے۔ انہوں نے سوچیا اس علاقے دی ایک حسین و جمیل عورت ان دعوت دیتی ہے، بادشاہ دی بیٹی حسن و جمال دی پیک کر، انہوں سمجھایا گیا اسی تیرے کو ایک کام لین لگے ہیں، اور تو کرنا ہے، ایک بابا ہے انہوں تو ورگلانا ہے، انہوں پھنسانا ہے اپنے حسن دے جال دے اندر، انہوں لیانا ہے، لیا کے انہوں بدبخت اور بے ایمان کرنا ہے۔ وہ سارا ایک منصوبہ تیار ہویا، ایک سوچ دیتی، ادھر ذہن دے اندر بات پہنچی، عورت رو تیار کر کے پہنچایا گیا، بابا جی کمرے وچ، عورت بھی کمرے وچ، بابا بھی قید ہے، عورت بھی قید ہے، دروازہ بند ہویا، بابا ایک رکعت، دوسری رکعت، تیسری رکعت، چوتھی، پنجویں، 100 رکعتاں پڑھ کے سلام پھیریا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ بابا جی ادھر ذرا نگاہ تو کرو، بابا پھر اللہ اکبر نوافل پڑھتا رہا، فارغ ہویا، قرآن اٹھایا، اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیتا۔ عورت کہنے لگی بابا جی ادھر میری طرف تو دیکھو، بڑے بڑے بادشاہاں دے، بڑے بڑے وزراء دے، بڑے بڑے امراء دے پیغام ہے، میں جتی دی نوک دے پر رکھے خود چل کے تیرے کو لائیا، بابا تو میرا حسن نہیں دیکھدا؟ بابا پکار کے کہندا بی بی میں حسن مصطفیٰ دے جلوے وچ گم ہاں، مینوں فرصت ہی نہیں ملدی کوئی اور حسن ویکھاں، میں تو مصطفیٰ دے حسن دے جو ہے انہاں جلوے دے اندر گم ہاں، میں کیویں ویکھاں؟ ویکھن دا بڑا ایک معیار ہے۔ گناہ پتہ کتھوں ہوندا ہے؟ اکھ تو گناہ ہوندا ہے، گناہ اکھ تو ہوندا ہے۔ بزرگ فرمانے نے، علامہ اقبال الرحمہ شاعر مشرق گزرا، بڑا تجربہ کار شاعر، فرمانے نے نگاہ پاک ہے تیری تو پاک ہے دل بھی، نگاہ پاک ہے تیری تو پاک ہے دل بھی، کہ حق نے دل کو کیا ہے نگاہ کا پیرو۔ فرمایا کہ دل تے نگاہ اتنا تعلق ہے، اکھ ویندی ہے، دل خواہشات پیدا کردا ہے، ذہن پلاننگ کردا ہے، برائی
تصور اور برائی دا ایک تخیل تیار ہوتا ہے. اکھ نال ویکھیا جاتا ہے, دل وچ او کشش کھچاؤ پیدا ہوتا ہے, ذہن جو ہے نا پلے نہیں کرتا ہے, انج 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 کریں گے انج ہوئے گا ذہن. تو فرمایا نگاہ نو پاک رکھ. اگر نگاہ پاک ہوئی نا, فرمایا کہ مسلمان تیری نگاہ پاک ہو جائے تو دل بھی پاک ہے. سب کچھ اگر تو ختم کیتا ایمان دا خانہ خراب ہو جائے گا. تو اس واسطے فرمایا نا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. اور فرمایا دل و نگاہ کا سفینہ سنبھال کر لے جا, دل و نگاہ کا سفینہ سنبھال کر لے جا, یعنی اپنا دل زبان نگاہ انہاں دی حفاظت کر. ساڑھے بزرگ تصوف والے دوجے انہاں سارے فرمایا انہاں دی حفاظت کر. میں تواڈے والی ویکھ رہا ٹائم وال بھی گل زیادہ ہے, پر کوشش کرنا 1-2 منٹ وچ کلوز کراں. وجہ یہ ہے کہ خواجہ صاحب دا بس آخری جمعہ, اگلا جو ہے نا انشاءاللہ حضور خلیفۃ المسلمین حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ دی شان ولادت ہوئے گی انشاءاللہ, بشرطے زندگی نے اگر وفا کی تھی تو اگلا جمعہ جو ہے آپ دی بارگاہ دے اندر خراج تحسین پیش کریں گے, آپ دی ولادت ہوئے گا. تو آج جو ہے نا بس اتنے انہوں کلوز کر دینا, اس واسطے وقت 1-2-4 منٹ زیادہ ہویا تو احباب ناراض نہ ہونا. بابا جی دی بارگاہ دے اندر نا جی عورت ساری رات گزاری, بابا جی نے توجہ ہی نہ فرمائی. سویر دا وقت ہویا تے او عورت نے جدو بابے وال ویکھیا نا تے عورت قدماں نو جا گری, کہندی مینوں بھی کلمہ پڑھاؤ تے مینوں بھی مسلمان بناؤ. واپس گھر گئی, انہاں سارے پوچھیا ہاں بھئی دس کی کر کے آئی ہیں؟ انہیں کہ میں یہی تانوں پیغام لے کے آئی ہاں کہ اگر چاہتے ہو نا کامیاب ہو جائیے تے پھر کلمہ پڑھو, تسی بھی اسلام دا دامن دے اندر آ جاؤ. بابے نے کردیاں نا او پہنچدیاں ہویا اپنے مقام تک 90 لاکھ کافراں نوں مسلمان بنا دیتا ہے. اسی تے آ 4 تھوڑے جہاں ذکر کیتا ہے, بابے 90 لاکھ کافراں نوں کلمہ پڑھایا تے مصطفیٰ دا شہزادہ وحدی چشتی اجمیری آپ برے صغیر دا واحد سید زادہ ہے کہ جنہاں نوں آج بھی دنیا یاد کر کے سلام کر دی ہے کہ اگر ایسے ایسے مصطفیٰ دے غلام ہون تو ہر تھاں تے ہی غلامی مصطفیٰ دا چراغ نظر ہے. آخری اعلان احباب ذی وقار دی بارگاہ دے اندر کہ اپنی سالانہ محفل پاک جیڑی ہر سال او جلسہ دستار فضیلت کرایا جاندہ ہے, او فروری دے اندر حافظ صاحب انہاں کرواندے ہوندے سن, اللہ پاک انہاں دی مغفرت فرمائے. تو دوستو کچھ دوستان دی رائے بھی سی, کچھ ساڈا بھی سی, پیچھے کریے انج کریے اس طرح کریے معاملات چل دے رہے. بہرحال